اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 پڑھیں گے۔ افتطمعون، کیا پس تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم واسطے تمہارے، وقد اور تحقیق، اور قد تحقیق، کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون سنتا تھا، کلام اللہ اللہ کا کلام، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ بدل ڈالتے تھے اس کو، من بعد ما عقلوہ پیچھے اس کے کہ جو سمجھ لیا تھا انہوں نے اس کو، یعنی سمجھنے کے بعد اس کو بدل ڈالتے تھے، وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے۔ اس آیت میں مدینہ کے یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ آخر الزمان نبی آئے گا۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، تورات میں اللہ کے نبی کی صفات لکھی ہوئی تھی، اور وہ ان صفات سے اللہ کے نبی کو پہچانتے بھی تھے، اور مدینہ کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ وہ ایک نبی آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوگی، یعنی بڑی شدت سے اس نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، تو مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ان یہودیوں نے اسلام قبول نہ کیا، اور پھر مدینہ کے لوگ جو تھے وہ پریشان ہوئے کہ ہمیں تو یہ اس آخر الزمان نبی کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ یہ نبی آئے گا، اس کی یہ خوبیاں ہوگی، تو آج ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا، یہ لوگ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ حالانکہ یہی لوگ ہمیں بتانے والے تھے اس نبی کی صفات کو، تو پھر یہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس چیز کا جواب، اس بات کا جواب انہیں دیا جا رہا ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پس تم امید رکھ بیٹھے ہو تمہارے ساتھ ایمان لائیں گے؟ ایک گروہ ان میں سے اللہ کا کلام سن بھی لیتا تھا، پھر اس کو بدل ڈالتے سمجھنے بوجھنے کے بعد، اور وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس آخر الزمان نبی کی بھی صفات یہ جانتے ہیں، یہ نہیں کہ انہیں اس کی پہچان نہیں، اور یہ پہچانتے ہیں، خوب پہچانتے ہیں، اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ وہی آخر الزمان نبی ہے جس کا ذکر ان کی تورات میں کیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس بات کو جھٹلا دیا، کیونکہ ضد میں آگے نا کہ پہلے انبیاء ان میں آتے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے، اب ہمارے آخر الزمان نبی تشریف لائے حضرت اسماعیل کی لڑی سے، تو اس چیز کا حسد ان میں تھا، اور انہوں نے ہمارے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، اور ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا۔ مسلمانوں کے اسی شک کو اور اسی وہم کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ایمان لائیں گے؟ اور تحقیق ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گیا کہ تو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتا ہے، ہمیں بھی ساتھ لے جا۔ اللہ کا کلام سننے کے بعد بھی انہوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھیں گے، اس کے بعد موسیٰ تیرے پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے کوہ طور پہ گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا کلام سن بھی لیا، اس کے بعد اپنی بات بدل گئے اور کہا جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ تو یہ تو ایسا ہٹ درم فرقہ ہے، یہ اپنی منمانی کرنے والا فرقہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ دریا سے پار بھی اتر گئے اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، لیکن وہاں جا کر پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بھی دی، اللہ نے ان کے اوپر من سلوہ بھی اتارا، اللہ نے ان کے لیے پانی کے چشمے بھی بہائے، اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا انعامات نہیں کیے، اور کتنے کتنے ان کو معجزات نہیں دکھائے، لیکن یہ اپنے پیغمبر پر بھی ایمان نہیں لائے، ہٹ درم کے ہٹ درم ہی رہے۔ تو کہا کہ مسلمانوں، تم امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائیں گے، پک کریں گے اسلام کو؟ ہرگز نہیں۔ انہوں نے تو کلام سن کر بھی اپنی بات کو بدل دیا، اور سمجھتے بوجھتے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، تورات میں تبدیلیاں کرتے رہے، اپنی من مرضی کے مسئلے بناتے رہے، اور یہ ایسی قوم ہے کہ یہ صرف ضد اور بغاوت میں آ کے، صرف حسد کی وجہ سے ہمارے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کو نہیں پڑھ رہے،
اور یہ صرف حسد ہے اس چیز کا کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے کیوں نہیں آئے، صرف یہ تھوڑی سی بات کو انہوں نے اپنا پوائنٹ بنا کے تو انہوں نے اسلام سے انکار کر دیا۔ تو مسلمانوں تم بد دل نہ ہونا، تم اسلام کو نہ چھوڑنا، یہ نبی آخر الزمان نبی ہے، اور یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر اللہ رب کائنات نے تورات میں کیا ہے، اور جس کی صفات یہ تمہیں بتایا کرتے تھے۔ ان کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، صرف حسد کی وجہ سے۔ باقی اس آخر الزمان نبی کے آنے میں کوئی شک نہیں، قرآن کے نازل ہونے میں شک نہیں، اس نبی کے مبعوث ہونے میں شک نہیں۔ تو بدقسمت کون ہے؟ بدقسمت یہی لوگ ہیں کہ یہ جو اللہ کے آخر الزمان نبی کی صفات جانتے ہوئے بھی انہوں نے کلمے کو نہیں پڑھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ لہٰذا مسلمانوں تم بد دل نہ ہونا۔ یہ لوگ تو ایسے ہیں نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل سخت ہے، نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر بھی بچڑے کی پوجا ہے، اللہ کا کلام موسیٰ علیہ السلام پہ اتر رہا ہے لیکن یہ مسلسل اپنی منمانیاں کیے جا رہے ہیں۔ یہ نہ ڈر قوم ہے، یہ رب کائنات سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے۔ لہٰذا اس آخر الزمان نبی کے آنے پر بھی یہ لوگ نہ ڈر ہیں اور اسلام قبول نہیں کر رہے۔ تو تم نہ اس بات کی امید رکھنا کہ ایمان لائیں گے، انہوں نے تو سب کچھ دیکھ کے انکار کرتے رہے، اللہ کے عذاب دیکھ کے، اللہ کے انعامات بھی دیکھ کے، اس کے عذاب بھی دیکھ کے، اللہ کے معجزات بھی دیکھ کے یہ لوگ بدلتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا تم ہمت نہ ہارنا، تم ایمان کی طرف ہی جھکے رہنا اور ان کی باتوں میں نہ آنا۔